قبلہ پیر مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو سبھی احباب ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا. اس ڈیرے پر، اس گھر میں یقیناً بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے میرے بھائیوں نے ذکر میلاد محبوب کا اہتمام کیا. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ کریم جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام احباب کو اپنے فضل کے مطابق اجر عطا فرمائے. آپ کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہوں گے. عظمت مصطفیٰ پر صرف ایک مسئلہ آپ تک پہنچا کر میں اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا. دوران خطبہ میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو اہل ایمان کے بچے بچے کو زبانی یاد ہے. میرے ساتھ تلاوت فرمائیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آواز تھوڑی سی بڑھا. ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے
رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کا معنی ہے زمانہ۔ معروف زمانے تین ہیں، جو کل گزر گیا ماضی وہ بھی زمانہ تھا، جو آج گزر رہا ہے حال یہ بھی زمانہ ہے، جو کل آنے والا ہے مستقبل وہ بھی زمانہ ہے۔ چھوڑیے سنی شیعہ دیوبندی اور وہابی جھگڑوں کو، جو عقیدہ قرآن سے بنتا ہو وہ تو بنا لینا چاہیے۔ حضور ہر زمانے کی رحمت ہیں، ہر عالم کی رحمت ہیں، اور مشہور زمانے تین ہیں۔ ماضی بھی زمانہ تھا، حال بھی زمانہ ہے، استقبال مستقبل بھی زمانہ ہے۔ اگر یہ تینوں زمانے ہیں تو پھر قرآن مقدس کی روشنی میں پہلا عقیدہ تو یہ بنائیے کہ حضور کل بھی رحمت تھے، مصطفیٰ آج بھی رحمت ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپا رحمت رہیں گے۔ بس آپ بولے اور مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ بولے، چونکہ جشن کی محفل ہے، مسکراتا ہوا انسان زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور یہ تو جشن میں گزارش کرتا ہوں اتنا بڑا ہے، یہ تو خوشی اتنی بڑی ہے کہ جس پر کائنات کی تمام خوشیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ پہلا عقیدہ تو یہ بنائیے کہ حضور، میرے ساتھ دہرائیے گا، کل بھی رحمت تھے۔ ضمیر صاحب آپ پیچھے بیٹھ گئے، آج اٹھ کے جلدی سے آگے آ جائیں۔ حضور آج بھی رحمت ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپا رحمت رہیں گے۔ اب توجہ ہو گئی تو میں اگلی بات کرتا ہوں۔ علماء تفسیر نے، تفسیر کرنے والے علماء نے رحمت کرنے والے کے لیے کچھ شرائط کو ضروری قرار دیا ہے۔ نہیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، بس ٹھیک ہو گیا، شکریہ۔ کچھ شرائط کا پایا جانا، اچھا توجہ ہے یا ٹوٹ گئی ہے؟ جے رحمت کرنی ہوئے او دے واسطے کچھ شرائط دا ہونا ضروری ہے۔ میں نے پہلی ہی شرط آپ کو بتائی نا تو آپ کے چہروں پر رونق آ جائے۔ علامہ راضی فرماتے ہیں جس نے رحمت کرنی ہو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ مردے کبھی زندوں پر رحمت نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کوئی شخص نہ سمجھے کہ جس کی سانس کی ڈور ٹوٹ جائے صرف وہی مردہ ہوتا ہے، نہ۔ جناب حیدر کرار سرکار امیر کائنات، جناب علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ علی فرماتے ہیں، فرمایا کچھ میتیں عمودی ہوتی ہیں، کچھ افقی ہوتی ہیں۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا کچھ میتیں تمہیں سامنے چارپائی پہ لیٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کچھ میتیں علی فرماتے ہیں تمہیں بازاروں میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ سانس چلتا ہے مگر میت ہے، بولتا ہے مگر میت ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے مگر میت ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا جس کا رابطہ دہلیز مصطفیٰ سے ٹوٹ جائے اس کی سانس چلتی بھی رہے تو وہ زندہ لاش کہلاتا ہے، اور جس کا رابطہ حضور کے قدموں سے جڑ جائے، بظاہر سانس کی ڈور ٹوٹ بھی جائے، اللہ قبر میں بھی حیات جاودانی عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو گزارش کر بیٹھا کہ جھگڑوں میں مت پڑے کہ سنی کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ رحمت کرنے والے کے لیے پہلی شرط زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو پھر قرآن کی اسی آیت سے دوسرا عقیدہ یہ بھی بنا کر جائیے گا کہ اگر رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر مانو مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے،
شکریہ حضور آج بھی زندہ ہیں، آقا قیامت کی صبح تک سراپا حیات رہیں گے۔ دو، تیسرا عقیدہ، علامہ راضی لکھتے ہیں کہ جس نے رحمت کرنی ہو اس بندے کا اگلے شخص کے حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ جے رحمت کرنی ہوئے انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ کئی نو صحت چاہیے، کئی نو اولاد چاہیے، کئی نو رزق چاہیے، کئی نو ایمان چاہیے۔ اور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیمار کو رزق دے دے، بے اولاد کو پیسہ دے دے، طلب کوئی ہو اور مل کچھ اور جائے۔ یہ شرط دیکھیے گا، جس نے رحمت کرنی ہو اس کا اگلے بندے کے حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ شرط پکی ہے تو پھر تیسرا عقیدہ اس آیت سے یہ بھی بنا کے اٹھنا، حضور کو ہمارے حال کی خبر کل بھی تھی، مصطفیٰ کو ہمارے حال کا پتہ آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ بھی آئیں گے، مسلم شریف میں سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے چہروں سے تمہیں پہچانتا ہوں، جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، جس نے میرے کلمے کا انکار کرنا ہے میں محمد اس کو بھی جانتا ہوں۔ حضور تو کریم ہے، کریم بھی ہے، قریب بھی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، حضور تو ایڈے قریب۔ حدیث پاک عرض کرتا ہوں، میرے محبوب فرماتے ہیں، ہم سب کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر امتی کے اتنے قریب ہوں کہ اگر میرا امتی زمین کے کسی خطے پر پیدل چل کے جا رہا ہو اور چلتے ہوئے اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، آقا فرماتے ہیں اسے تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پہلی سی کی آواز گنبد خضرا سے نکلتی ہے۔ حضور قریب، بول کر بتائیے قریب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم دور ہو جاتے ہیں، حضور تو قریب ہے۔ چوتھا عقیدہ، رحمت کرنے والے کا جس پر رحمت کرنی ہو اس کی بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھ رہا میں ایک مثال دوں، اب ہم تو سارے یہاں پر چونکہ ہم تو سارے دیہاتی سے پنجابی سے لوگ ہیں، اگر ایک پٹھان یہاں پر آ جائے اور وہ پشتوں میں اپنی تکلیف کا پریشانی کا اظہار کرتا رہے تو بھئی کم از کم ہمیں تو پشتو نہیں آتی، ہمیں کیا پتا وہ بیچارہ کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ بولنی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ سر اٹھانا، گنبد خضرا ایک ہی ہے، اس ایک گنبد خضرا کے سائے کے نیچے پٹھان بھی کھڑا ہے، پنجابی بھی کھڑا ہے، بلوچی بھی کھڑا ہے، سندھی بھی کھڑا ہے، سرائکی بھی کھڑا ہے، جانگلی بھی کھڑوتا ہے، فرینچ بولنے والا بھی کھڑا ہے، انگریزی بولنے والا بھی کھڑا ہے، روسی بولنے والا بھی کھڑا ہے۔ ہر کوئی الگ الگ بولیوں میں، الگ الگ انداز میں، اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز سے حضور سے مانگتا ہے، ایٹ اے ٹائم مانگتا ہے، ہکے ویلے مانگتا ہے۔ حضور کی کریمی سرکار سب کی بولی کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے عطا بھی فرما دیتے ہیں۔